السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس کتاب کے اندر رب العالمین کتاب میں باب نمبر 28 چیپٹر نمبر 28، اللہ کا فیصلہ کوئی پھیر نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، جب وہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ کائنات میں کوئی نہیں جو اللہ کے فیصلوں کو پھیر سکے، کائنات کے اندر کوئی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو ٹال سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 41 میں، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو روک لے تو کوئی انہیں چلا نہیں سکتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بچانے کا فیصلہ کر دے تو کوئی اسے ہلاک نہیں کر سکتا، اور اگر کسی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم اور فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کا فیصلہ نہیں چلتا۔ جو چلے گا کس کا فیصلہ چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ وہی ہوتا ہے جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 22۔ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی ولی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں کہ تم گناہ کرو اور گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ جاؤ، اللہ سے بھاگ جاؤ، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے تم بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار۔ اگر کوئی مددگار ہے تمہارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا ہے، لہٰذا ایسے کام کرو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے۔ اور اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے تو ایسی یہ بھول ہے، یہ سوچنا یہ بھول ہے انسان کی۔ اللہ کے علاوہ انسان کا نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے، سرکشی کی زندگی گزارنے والے، دنیا میں کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، کتنا بھی روپیہ پیسہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی سرکشی کرنے والے کیوں نہ ہو، کتنے بڑے ظالم اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سے بھاگ کر نہ زمین میں، وہ اللہ سے بھاگ کر نہ زمین میں کوئی پناہ پا سکتے ہیں اور نہ ہی آسمان میں۔ تو کوئی چاہے کہ ہم گناہ کر لیں پھر اللہ سے بھاگ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے دور ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی اللہ کی مخلوق اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں انہیں نہ کوئی محافظ مل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خلاف ہم اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور ظلم کریں، ناانصافی کریں، گناہ کے کام کریں، پھر کسی اور کو ہم مددگار بنا کر اللہ کے مقابلے میں آ جائیں گے، اللہ سے جیت جائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سب کچھ غلط عقیدہ، غلط سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا زبردست ہے اور وہ سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں سرکشی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان لہم لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا، سورہ فاطر آیت نمبر 44۔
کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ عاد اور سمود کی بستیاں جا کر دیکھ لو، آج بھی موجود ہے، انہوں نے پہاڑوں میں کھود کھود کر اپنے گھر بنائے تھے۔ وہ پہاڑ جو خالص پتھر کا تھا، اس میں جو ہے اس پہاڑ میں اپنا گھر بنائے تھے، اتنے طاقتور تھے، مضبوط تھے، لمبے تڑنگے اور نہایت مضبوط قوم تھی یہ۔ لیکن جب یہ ظلم اور سرکشی پر اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ ان پر ایسا عذاب آیا کہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے سرکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ تو ان سے بھی زیادہ قوت والے تھے۔ آسمانوں اور زمین میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کر دے، وہ بڑا علم والا اور قدرت والا ہے۔ تو ظالم انسان، گناہگار انسان، برا انسان کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کی پکڑ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کو سزا سے، عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ یعنی پچھلی قومیں ہر قسم کی طاقت اور صلاحیت کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ وہ قومیں جو طاقتور قوم مانی جاتی تھی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ پائے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے۔ اللہ کی نافرمانی کی سزا میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اسے کوئی ناکام نہیں کر سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی پھیر نہیں سکتا، اس کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ جس کی مدد پر آ جائے اسے زمین و آسمان مل کر بھی ناکام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی مدد کرنا چاہے، اگر کسی اپنے بندے کی مدد کرنا چاہے تو پورے زمین اور پورے آسمان والے مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس انسان سے اللہ کی مدد کو روکنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر حاوی ہے، سب پر غالب ہے، سب سے زیادہ قدرت والا ہے، اور وہ جسے سزا دینا چاہے اسے زمین اور آسمان والے مل کر بھی نہیں بچا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کوئی پھیر نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسے عذاب دینا چاہے تو وہ انسان عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ باب نمبر 29، چیپٹر نمبر 29، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوقات ایک دوسرے پر ظلم کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ کبھی یہ طاقت جسمانی ہوتی ہے، جسمانی طاقت قوت، کبھی مال اور سیاست کی طاقت ہوتی ہے۔ بہت سے بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ تو ظالم لوگ مظلوم پر کیوں ظلم کرتے ہیں کہ مظلوم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اس لیے اس پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے، دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ سب سے الگ ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی نہ اسے روک سکتا ہے اور نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم ایک عیب ہے، ایک برائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور برائی سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کیوں نہیں کرتا؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور ہر برائی سے پاک ہے، اور ظلم کرنا عیب ہے، ظلم کرنا برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سورہ نساء آیت نمبر 40۔ اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو یہ ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، یہ اللہ کی مخلوقات کا کام ہے، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم کرنا ایک عیب ہے، برائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیب اور برائی سے پاک ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے بندوں کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی نہیں۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے۔ ظلم یہی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے، یا اس کے حق سے کم کر دیا جائے، اس کا حق نہ دیا جائے، یا جو اس کا حق ہے اس میں سے کم کر دیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی ظلم ہے کہ ایک بے گناہ کو سزا دے دی جائے، یا گناہگار کو اس کے گناہ سے زیادہ سزا دی جائے۔ اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو آپ سزا دیں، یہ بھی ظلم ہے۔ یا کوئی گناہگار ہے، کوئی برا کام کیا، اس نے کوئی غلط کام کیا، اب جتنا گناہ کی سزا ہوتی ہے اتنا ہی دو۔ اگر آپ تھوڑا سا بڑھا دو گے تو گناہ سے زیادہ اسے سزا دے دو گے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو جتنا انسان نے گناہ کیا اتنا ہی سزا دو، یہ نہیں کہ گناہ چھوٹا ہے اور سزا بڑی دے دو، یہ بھی ظلم ہوگا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کا حق ضائع کرتا ہے، اور نہ ہی کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دیتا ہے۔ کسی کے حق کو نہیں روکتا، کسی کے حق کو ضائع نہیں کرتا، اور انسان کے جرم، انسان کے گناہ اور برائی کی جو سزا ہونی چاہیے وہی سزا اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کبھی بھی کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بندے جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا پورا بدلہ انہیں عطا فرماتا ہے، بلکہ اس اجر و ثواب کو 10 گنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان نے نیک کام کیا، اچھا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کے اجر و ثواب کو بڑھا کر 10 گنا عطا کر دیتا ہے اس کو، بلکہ کبھی اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ انعام آیت نمبر 160، سورہ انعام آیت نمبر 160، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے جیسا 10 گنا ثواب ہے۔ انسان ایک نیکی لے کر آیا اللہ کے پاس، اس انسان نے ایک نیکی کا کام کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جیسا 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جو ایک گناہ لائے گا اسے ایک گناہ کے بقدر ہی سزا ملے گی۔ نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو جتنا اس نے گناہ کیا اتنا ہی اس کو سزا ملے گی۔ ایک گناہ کیا، ایک سزا ملے گی، اس طرح۔ اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، نا انصافی نہ کی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کے اجر و ثواب کو 10 گنا تک بڑھا دیتا ہے، لیکن گناہ اور برائی کا جو گناہ ہے وہ اتنا ہی رہتا جو اس انسان نے کیا ہے۔ گناہ کو نہیں بڑھایا جاتا کہ ایک گناہ کیا تو 10 گناہ جو ہو اس کو مل جائے، نہیں، جتنا اس نے کیا صرف اتنا ہی گناہ ملتا ہے اس کو، اسی کے بقدر اس کو سزا ملے گی۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے فضل و کرم والا ہے، وہ نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے عطا فرماتا ہے، لیکن گناہ کا بدلہ کئی گنا کر کے نہیں دیتا ہے، بلکہ جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزا دیتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل اور اس کے فضل کا حال تو یہ ہے کہ وہ ایک کافر کی بھلائی پر بھی اسے دنیا میں نعمتیں عطا کر کے اس کا حساب برابر کر دیتا ہے۔ تو مومن اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی
آخرت میں تو فائدہ ہے ہی، ثواب ہے ہی۔ اسی طرح اگر کوئی دنیا کے اندر کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کے دین کو نہ ماننے والا ہے، اگر کوئی ایسا انسان ہے اور دنیا کے اندر اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ عطا فرما دیتا ہے دنیا کے اندر ہی۔ کافر انسان نے دنیا کے اندر اچھا کام کیا اور بھلائی والا کام کیا، اچھا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے کام کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے نعمتوں کی شکل میں۔ تو اس کافر کا حساب و کتاب یہیں پر برابر ہو جاتا ہے، وہ کسی کی اجرت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کا معاملے میں ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن پر اس کی نیکی کے معاملے میں ظلم نہیں کرتا، بلکہ اسے اس نیکی پر دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اگر کوئی مومن ہے، اچھا کام کیا، اس کا بدلہ، اس کا اجر جو ہے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اور ایک کافر اللہ کے لیے جو بھی اچھے کام کرتا ہے اسے بھی ان کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ کافر کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، کافر کے اچھے کام کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی بھلائی نہیں ہوگی جس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں عطا نہ کر دیا گیا ہو۔ تو ایک مومن جو ہے اس کے نیک کاموں کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیا جاتا ہے، لیکن ایک کافر کے اچھے کام کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ اور جب آخرت میں پہنچے گا، قیامت کے دن پہنچے گا ایک کافر، تو کافر کے پاس کوئی اچھا کام نہ ہوگا جس کا جو ہے بدلہ دنیا میں نہ دے دیا گیا ہو۔ ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے عمل کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو کر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اسے انعام سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو دنیا اور آخرت دونوں میں انعام کیوں نوازتا ہے، کیوں نعمتیں عطا فرماتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بدلہ کیوں عطا فرماتا ہے؟ اس لیے کہ مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور ایک مومن بندہ جو عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے مومن بندے کو دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لیکن کافر کو اس کی بھلائی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے دین کو مانتا ہی نہیں ہے اور نہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، وہ آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا، لہٰذا اس کے لیے آخرت میں بدلہ بھی نہیں ہے۔ تو کافر کے اچھے کام کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر پر بھی ظلم نہیں فرماتا، بلکہ اس نے دنیا میں جو بھی اچھے کام کیے تھے ان پر اسے دنیا میں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، سورہ فصلت آیت نمبر 46، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ ایک حدیث قدسی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے، اپنے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو ظلم کو اللہ اپنے اوپر حرام کیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اس نے بندوں کو بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ظلم ایک برائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے پاک ہے۔
نہ وہ ایمان والوں پر ظلم کرتا ہے، نہ کافروں پر ظلم کرتا ہے، نہ نیک لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اور نہ ہی گناہ گاروں پر ظلم کرتا ہے۔ کسی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ کائنات کا نظام بھی اسی لیے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور انصاف اور فضل و کرم والا ہے، ورنہ یہ نظام کب کا تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کسی پر نہیں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، چاہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، چاہے وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ باب نمبر 30، چیپٹر نمبر 30، ہدایت اللہ کے ذمے ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اسلام کی ہدایت دی اور کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، تو ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کسی کو ہدایت دینا۔ دنیا میں انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں، کھانا پینا، لباس، صحت، تندرستی اور بے شمار چیزیں، لیکن ان تمام ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ کیونکہ ہدایت کے ذریعے سے جب انسان کو سیدھے راہ کی، سچے دین کی ہدایت ملتی ہے تو بندہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو ہدایت نصیب نہ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے؟ اچھی زندگی پر کیا انعام ہے اور بری زندگی پر کیا سزا ہے؟ یہ سب ہمیں اللہ کے بتائے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر ہم سیدھا راستہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہمیں ہدایت نہیں مل پائے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم سیدھے راستے پر چل بھی نہیں سکتے۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی ہم سیدھے راستے پر نہیں چل پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی رہنمائی کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہدایت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان علینا للہدا، سورہ لیل آیت نمبر 12۔ ہدایت ہماری ہی ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان علینا للہدا، ہدایت ہماری ہی ذمہ ہے۔ تو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ بندے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں، اسی لیے اس نے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو چنا اور ان کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا، انہیں زندگی کا مقصد بتایا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں اپنی طرف سے آسمانی علم عطا فرمایا تاکہ اس علم کی روشنی میں چل کر وہ اپنی منزل یعنی جنت تک پہنچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسے اپنی قوم ہی کی زبان میں بات کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے حق کو واضح کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا کہ اس قوم کے لیے اسی قوم میں سے رہنما، رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ جو قوم تھی اسی قوم میں سے کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور اس کو نبی اور رسول بنایا، تاکہ جب ان کی قوم کا انسان رہے گا، ان کی قوم کا نبی اور رسول رہے گا، تو وہ نبی اپنی قوم والوں کو ان کی زبان میں اچھے طریقے سے سمجھا سکتا ہے، حق کو واضح کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں رسول بھیجے،
ان رسولوں کے ذریعے لوگوں کو توحید اور شرک، حق اور باطل، حلال اور حرام کا فرق سمجھایا، انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، صحیح طریقہ بتایا۔ پھر ان رسولوں کو کتابیں عطا فرمائیں جن میں صحیح عقائد اور صحیح احکام تھے، تاکہ نبیوں اور رسولوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ ان کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہدایت نہیں چاہتا تو یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت چاہی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجا۔ نہ انسان کو سننے، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی ہدایت کا فیصلہ نہیں کرتا تو نہ انسان کو سننے اور دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرماتا، اور نہ ہی رسولوں کو بھیجتا، اور نہ ہی ان پر کتابیں نازل فرماتا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتنا عظیم الشان انتظام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحدیث میں آیت نمبر 9، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 9۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے نبی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیتیں نازل فرمائیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بندے کی ہدایت کے لیے انتظام فرمایا، آسمانی کتاب نازل فرمائی، رسول جو ہے مبعوث فرمایا تاکہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر علم اور ایمان کے اجالے کی طرف آئیں۔ اسی لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی عظیم الشان ہدایت والی کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، سورہ النساء آیت نمبر 26۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے حق کو واضح کر دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیتیں کیوں واضح فرماتا ہے؟ تاکہ لوگ ہدایت پائیں، ہدایت کو سمجھیں، باطل سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ہدایت پائیں، اسی لیے اس نے ہدایت کے یہ سارے اسباب مہیا کیے، لیکن اسی کے ساتھ اس نے بندوں کو آزاد بھی پیدا کیا اور انہیں اختیار دیا کہ وہ خود سے ہدایت کو اپنائیں۔ لہٰذا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اس ہدایت کو قبول کر لے وہ کامیاب ہے، اور جو شخص اس ہدایت کو قبول نہ کرے وہ ناکام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا ذمہ دار ہے، ہدایت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت اچھا انتظام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر دور میں رسول اور نبی بنا کر بھیجا، اور اپنے نبیوں اور رسولوں پر وحی فرمائی، اور ان کو آسمانی کتابیں بھی کچھ نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت ملی۔ تو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت ہی پر ثابت قدم رکھے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔